اس وقت چند اقدامات ہماری حکومت جو ہے جو لے رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے گیس کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے اوپر گئیں، تیل کی پرائسز اوپر گئیں، کروڈ کی، اس کے ساتھ یوریا کی پرائسز اوپر گئیں، اناج کی پرائسز اوپر گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 35 ملین ٹن جو ہے یوکرین کی جو پورٹ ہے اوڈیسا، اس کے اوپر گندم جو ہے اس وقت پھنسی ہوئی ہے کیونکہ بلاکڈ ہوئی ہے۔ یوکرین اور رشیا جو ہے یہ گیس، اناج، یوریا اور تیل پیدا کرنے والے دنیا میں بڑے ممالک ہیں۔ تقریباً 30% یہ چیزیں جو ہے دنیا میں سرکولیشن سے باہر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی فیصد یہ چیزیں جو ہے دنیا میں سرکولیشن سے باہر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خصوصاً ان ممالک کو افیکٹ کر رہی ہیں جن ممالک کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فیس کر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یورپین کنٹریز جو ہے روس کو کارنر کرنے کے لیے ہر چیز جو ہے منہ مانگے داموں پہ خرید رہے ہیں تاکہ اس کا نقصان جو ہے رشیا کو ہو یا رشین فیڈریشن کے جو حمایتی ہیں ان کو۔ تو اس صورتحال میں ہمیں کچھ تھوڑی سی بنیادی چیزیں جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے مارکیٹیں رات کے 1 بجے تک کھلی رہتی ہیں، دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا۔ بجلی جو ہے وہ استعمال کر کے تو ہم جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 365 دن ہم کو دھوپ دی ہوئی ہے جس میں کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ 8-9 بجے اگر کاروبار شروع کیا جائے، مغرب کے بعد بند کر دیا جائے مغرب اور عشاء کے دوران، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بجلی کی بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ بجلی کی بچت کا مطلب ہے کہ آپ کی تیل کی بچت بھی ہوگی، نہ مہنگا تیل ہمیں اتنا خرچ کرنا پڑے گا اور نہ مہنگے تیل سے بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ صارفین کو جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی فنڈامنٹل چینج ہے، بڑی فنڈامنٹل چینج ہے۔ صرف جو ہماری سرکار جو ہے بجلی جہاں پہ سپلائی کرتی ہے، جس میں کراچی شامل نہیں ہے، باقی سارا پاکستان جو ہے اگر کوئی اپنے اوقات جو ہے وہ ریشنلائز کر لے، اوقات جو ہے جو مہذب دنیا میں، ساری دنیا میں جو اوقات ہیں ہمارے ارد گرد، میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی بات کر رہا ہوں، چائنا کی بات، جو ہمارا اپنا محلہ جو ہے، جو ہمارا اپنا گرد و پیش، جو ہمارا ہمسایہ جو ہے، اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ 3500 میگا واٹ تقریباً بجلی سیو ہوتی ہے اگر کراچی کے علاوہ اگر کراچی شامل کر لیا جائے تو یہ 4000 سے زیادہ بجلی سیو ہو سکتی ہے میگا واٹ۔ تیل سے پیدا ہونے والی بجلی، اس کا تیل کا خرچہ لگائیں اور ساتھ پھر بجلی کا خرچہ لگائیں، جو پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے اس کا خرچہ لگائیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کووڈ میں یہ چیز جو ہے ایکسیپٹ کی انہوں نے، کیونکہ بیمار ہونے کا خدشہ تھا، بیماری کا خوف تھا، وبا کا خوف تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے پوری ول کے ساتھ اس چیز کا نفاذ کرے اور ہمارے تاجر بھائی جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، عام آدمی کو بجلی میں سستے ملنے میں کی ممکنات میں آ جائے گی بات جو ہے، تیل کا ایکسپینس جو ہے ہمارا کم ہوگا۔ ہمیں یہاں پہ سولر بجلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی۔ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن مہنگائی جو ہے جو انلیش ہو رہی ہے، جو قابو سے باہر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، گیس کی قیمتوں کی وجہ سے، اس کو ہمیں انٹرنلی جو ہے کفایت شاری سے ہم روک سکتے ہیں۔ اپنی عادات جو ہے بدل کے خاندانوں میں، گھروں میں
انکم جب کم ہو جاتی ہے تو آپ 2 کی جگہ 1 جو ہے وہ ڈش پکانی شروع کر دیتے ہیں، کفایت شاری کرتے ہیں. لیکن نیشنل لیول کے اوپر، قومی سطح کے اوپر ہماری نہ حکومتوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی کاوش کی، اور نہ جو ہے جو متعلقہ طبقات ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کفایت شاری کریں. پانی کی کفایت شاری، بجلی کی کفایت شاری، تیل کی کفایت شاری. ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، لیکن جس طرح پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے. تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے. گیس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے کہ سویرے ایک تیلیے نال چولہا جلایا، اس کے بعد ساری رات ہی جلتا رہا، بند نہیں کیا. تو اس طرح یہ ایک اجتماعی کوشش کرنی پڑنی ہے ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنے کے لیے. حکومت اپنی ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برآ ہوگی انشاءاللہ تعالی. حکومت جو ہے وہ بالکل عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، عوام کا تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے، معاشی تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی پوری کاوش کرے گی. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کنٹریبیوٹ کر کے اس جنگ کو، جو مہنگائی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. میری ان سے صدا ہے، ہاتھ جوڑ کے صدا ہے کہ کفایت شاری کی طرف جائیں. اس وقت کفایت شاری واحد جب وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی، افراد بھی، وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں، اپنی عادات تبدیل کرتے ہیں. یہ اس وقت ضرورت ہے، اور یہ پھر ہمارے کلچر کا پارٹ بن جانا چاہیے. ساری دنیا میں 6 ساڑھے 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. میں اس کا ایفیکٹ کی وجہ سے زیادہ اس پہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے بجلی کی صورتحال، تیل کی صورتحال، گیس کی صورتحال، اس سے عام آدمی جو ہے جو 25,000 20,000 30,000 روپے تنخواہ بنا لیتا ہے یا کماتا ہے مہینے کا، اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. وہ سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ طبقات ہیں اس مہنگائی سے. ہم لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے 3 میلز کی بجائے جو ہے 2 میلز کر رہے ہوں یا 1 کر رہے ہوں. اسلام آباد میں ہو سکتا ہے اس بات کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن جب آپ اندرون ملک چلے جائیں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، تو عام گلی محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنی اس کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے. تو یہ ایک اجتماعی ایفرٹ کرنا پڑے گا، اجتماعی جو ہے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی قوم کو موجودہ صورتحال سے. لیکن میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، میرا بھائی قمرالزمان قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، برخوردار اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پیٹرولیم کے وزیر جو ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے، آپ کے تھرو جو ہے، جو میں نے چند گزارشات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے آنے والے دنوں میں ہم اٹھائیں گے کہ اس ملک میں ہم مہنگائی کم ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے جو اضافہ ہوا ہے وہ ریورس ہو، وہ کم ہو، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا.